اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورۃ الحمد کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ کل گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی، آیت نمبر 2 تک، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک ہی کل گفتگو ہو پائی تھی۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد خداوندی ہے الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی اللہ کی دوسری صفت بیان ہوئی۔ پہلی صفت کون؟ اللہ رب العالمین، رب العالمین۔ دوسری صفت رحمان، تیسری صفت رحیم۔ رحمان اور رحیم کے حوالے سے گفتگو ہمارے پہلے درس میں ہو چکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں۔ اب آئیے آتے ہیں آیت نمبر 4 پر۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ، پہلی صفت رب العالمین، دوسری رحمان، تیسری رحیم، چوتھی صفت جو ہے وہ اللہ کے جو قیامت کے روز کا مالک ہے۔ ویسے تو اللہ دنیا میں بھی مالک ہے، پوری کائنات کا وہ خالق ہے، لیکن اللہ نے خاص طور سے قیامت کے روز کو اپنی ملکیت کی طرف نسبت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حساب و کتاب ہوگا تو حساب و کتاب صرف و صرف اللہ ہی لے سکتا ہے۔ اللہ ہی کی قدرت، اللہ ہی کا علم ہے کہ جو ہر بندے سے اس کے اعمال کا حساب لے سکتا ہے، کیونکہ حساب و کتاب لینے والا اتنا عالم ہونا چاہیے، اس کو اتنا نفوذ ہو کہ وہ ہر آشکارا عمل کو بھی انسان کے جانتا ہو، اور ہر اس عمل کا بھی اس کو علم ہو کہ جو اس نے خلوت میں انجام دیا ہو، اور صرف عمل کی حد تک ہی اس کو علم نہ ہو بلکہ اس کو اس کی نیتوں کا بھی علم ہو کہ کس نیت سے اس نے کون سا عمل انجام دیا ہے، اور نیتوں سے صرف خداوند عالم آشنائی رکھتا ہے، خداوند عالم کا ہی علم ہے کہ جو عمل آشکارا پہ بھی محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، اور خلوت میں جو عمل انجام دیا جائے اس کا بھی خداوند عالم کو علم ہے، اور جس نیت کی بنا پر عمل انجام دیا، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، صرف و صرف خداوند عالم کی ہی ذات ہے کہ جو ہر انسان کی نیت سے آشنائی رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے روز کو، روز حساب و کتاب کو اللہ نے اپنی طرف خاص طور سے نسبت دی، یہ بتانے کے لیے کہ اتنا اہم دن ہے وہ، اتنا اہم روز ہے وہ، اور اہمیت کے ساتھ ساتھ اس قدر پیچیدہ روز ہے کہ کسی اور کے بس میں یہ نہیں کہ اس روز حساب و کتاب انسانوں سے لے سکے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ پوری دنیا میں کتنے انسان پائے جاتے ہیں، اور ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے، معلوم نہیں کب آئے گی۔
تو جب سے کائنات خلق ہوئی، جب سے انسان خلق ہوئے اور قیامت کے روز تک جو انسان آتے رہیں گے، سب کے اعمال کا حساب و کتاب اللہ کو لینا ہے۔ تو یہ صرف اللہ ہی کا علم ہے کہ جو انسان کے اعمال کا حساب و کتاب لے سکتا ہے۔ 5ویں آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پالنے والے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سورہ الحمد کے سورے کی تلاوت صرف انسان خود کرتا ہے۔ خود کرنے کا مطلب وہ ایک فرد ہے، لیکن عربی زبان میں یہاں پر نعبدو کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ نعبدو یعنی ہم۔ عربی زبان میں جب دو سے زیادہ کے لوگوں کو بیان کرنا مقصود ہو، دو فرد سے زیادہ بیان کرنا مقصود ہو، تو نعبدو کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر ایک فرد کو بیان کرنا ہو تو عابدو۔ ویسے تو یہاں پر کیونکہ پڑھنے والا ایک فرد ہے تو ایاک عابدو و ایاک استعین اس طرح سے صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور جمع کا صیغہ عربی زبان میں کم سے کم 3 سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پالنے والے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، علامہ طباطبائی تفسیر نمونہ اور تفسیر نسیم آیت اللہ جواد عاملی کی، لکھتے ہیں کہ نعبدو اس لیے استعمال ہوا، یہاں پر جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کیونکہ عبادات میں اللہ نے بہت سے لوگوں کو شریک ہونے کے لیے کہا ہے۔ یہ تاکید کی گئی ہے کہ نماز انسان مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے، دعائیں انسان جو پڑھے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر بہت سے لوگوں میں اگر کوئی دعا ہو رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک ایسا فرد موجود ہو کہ جس کی دعا اللہ قبول کر لے، اور اس کے ذریعے دوسرے افراد جو وہاں بیٹھے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں ان کی بھی دعا مستجاب ہو جائے۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اللہ نے جماعت کی تاکید کی ہے کہ عبادات کے مرحلے میں عمل کو جماعت کے ساتھ انجام دو، اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے نعبدو، تو یعنی انسان صرف اپنی ہی نمائندگی نہیں کر رہا بلکہ دیگر افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کر کہہ رہا ہے کہ اے پالنے والے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کو ہدایت کر اے پالنے والے، ہدایت کر ہمیں صراط مستقیم کی، یعنی صراط مستقیم کی اس راستے کی ہدایت کر جو راستہ سیدھا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ راستے کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن لوگوں پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، یعنی جس راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، خداوند عالم اس راستے کی صفت بیان کر رہا ہے کہ صراط الذین، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن لوگوں پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، یعنی نعمتیں جو نازل کی گئیں، اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نعمتیں تو اللہ نے ہر ایک کو دیں، ہمیں بھی دیں، آپ کو بھی دیں۔ جو افراد مسلمان نہیں ہیں ان افراد کے پاس بھی نعمتیں ہیں، بھئی دولت نعمت میں شمار ہوتی ہے،
مکان، کپڑا، روزی روٹی، یہ سب کیا ہے؟ نعمتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اولاد، زوجہ، یہ کیا ہے؟ نعمتوں میں شمار ہوتی ہے۔ کیا یہ چیزیں صرف ان لوگوں کے پاس ہیں کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا یہ نعمتیں صرف مومنین کے پاس ہیں؟ کیا یہ نعمتیں صرف متقی افراد کے پاس ہیں؟ کیا یہ نعمتیں صرف ان افراد کے پاس ہیں جو پرہیزگار ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ نعمتیں تمام افراد کے پاس پائی جاتی ہیں، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس جو ہے کم، لیکن پائی سب کے پاس جاتی ہیں۔ تو یہ جس راستے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ تو اگر اسی آیت تک صرف رکا جائے تو تمام افراد اس میں شامل ہو جائیں گے، یعنی گویا پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس دوسرے لوگوں پر نعمتیں نازل ہوئیں تو میں ان لوگوں کے راستے پر چل جاتا ہوں۔ یا اور اگر تاریخ میں پیچھے چلے جائیں آپ تو فرعون کے پاس بھی نعمتیں تھیں، نمرود کے پاس بھی نعمتیں تھیں، یزید ملعون کے پاس بھی نعمتیں تھیں، تھی یا نہیں تھیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مراد ابھی اگلی آیت سے معلوم ہوگا۔ اگر آیت یہیں پر رک جاتی تو عقل انسان کی متحیر ہو جاتی اور انسان جو ہے وہ پریشان رہ جاتا کہ کن لوگوں کے راستے پر چلے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے بعد اسے صراط مستقیم حاصل ہو جائے گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ کہ جن لوگوں پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن یہ وہ افراد کہ جن افراد کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ان پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، یہ افراد کون ہیں؟ ان کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے، اور یہ صفت وہ ہے کہ جو ان افراد کو تمام دوسرے انسانوں سے، افراد سے جدا کر دیتی ہے۔ یہ نعمتیں پانے والے ضرور ہیں لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ افراد ہیں جو کبھی اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوئے اور کبھی بھی ان لوگوں نے گمراہی اختیار نہیں کی۔ تو بھئی ایسے افراد کون ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کبھی گمراہ نہیں ہوا؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ مجھ پہ غضبناک نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف وہ افراد دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو معصوم افراد ہوں، کہ جن کی شان میں، جن کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آیت تطہیر نازل ہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد افراد معصومین افراد مراد ہیں، پالنے والے ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلا۔ روایت ہے، وقت نہیں ہے کہ میں روایت کو پڑھوں، روایت ہے کہ اس سے مراد خاص طور پر محمد وآل محمد علیہ السلام مراد ہیں، یعنی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے پالنے والے تو ہمیں محمد وآل محمد کے راستے پر چلا، کیونکہ محمد وآل محمد کا ہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو غیر المغضوب ہوں اور گمراہ بھی نہ ہوں، اللہ کے غضب کا کبھی شکار نہ ہوئے ہوں اور نہ ہی کبھی گمراہ ہوئے ہوں۔ دیکھیے، مغضوب اور ضالین یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ مغضوب کا مطلب وہ ہے کہ جس پہ اللہ کا غضب آیا ہو، ضالین وہ ہے کہ جو گمراہ ہو۔ گمراہ تو انسان ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا غضب بھی اس پر نازل ہو، اللہ کا غضب کا بھی وہ شکار ہو۔ لیکن مغضوب میں اللہ کے غضب کا شکار تو ہے ہی، گمراہ بھی ہے، یعنی مغضوب میں گمراہی بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے۔ ضالین میں صرف کیا ہے؟ گمراہی ہے، یعنی گمراہی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان گمراہ ہو انجانے میں، دیگر افراد جو مسلمان نہیں ہیں وہ گمراہ ہیں کیونکہ ان کو دعوت نہیں دی گئی اسلام کی، یا اسلام کو انہوں نے پڑھا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو بتایا جائے اور وہ سمجھے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام کو قبول کر لیں۔
لیکن مغضوب میں کیا ہے؟ مغضوب میں وہ افراد ہیں کہ جو جان بوجھ کر گمراہ ہیں، لجاجت اور جو ہے کیا نام ہے ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، حق کو دیکھ رہے ہیں کہ حق یہ ہے لیکن حق کو قبول نہیں کر رہے۔ تو مغضوب اور ضالین میں یہ فرق ہے۔ ضالین میں صرف گمراہ ہو سکتا ہے کہ گمراہ ہو، لیکن اللہ کے غضب کا شکار وہ جب ہوگا کہ جب اپنی گمراہی پہ اصرار کرے، ہٹ درمی اختیار کرے، جب وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ ابھی تفسیر جو ہے دیکھیے، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں رہتا کہ تفصیل سے تفسیر بیان کی جائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت بے پناہ تفسیر طلب ہے۔ وقت کم ہے، اس لیے جو ہے وہ اہم ترین مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اب کچھ اس سورے کی جو ہیں کچھ خصوصیات ہیں کہ جو خصوصیات اس سورے کو قرآن کریم کے دیگر سوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ پہلی خصوصیت اس سورے کی یہ ہے کہ اس سورے میں بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس میں کہیں بھی آپ کو اللہ کا خطاب نہیں ملے گا کہ اللہ بندوں سے مخاطب ہو، کہ کہہ رہا ہو کہ تم یہ انجام دو، تم یہ انجام دو، تم یہ مت کرو، تم وہ مت کرو۔ نہیں، یہ پورا کا پورا سورہ مکمل طور پر بندے کی گفتگو اللہ سے ہے۔ ایک طرح سے خداوند عالم نے اس سورے میں اپنے بندوں کو اپنے سے گفتگو کرنا سکھایا، مناجات کرنا سکھایا کہ ایک بندہ، ایک غلام اپنے آقا سے کس طرح سے گفتگو کرے، اپنے آقا سے اپنے حاجتوں کو کس طرح پیش کرے، کس طرح سے راز و نیاز کرے، یہ سورے میں بتایا گیا ہے۔ یہی چیز اس سورے کو دیگر سورہ قرآن سے ممتاز کرتی ہے۔ بہت کمی سے آپ کو کوئی آیت ملے گی یا کوئی سورت تو اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں کہ جو مکمل طور پر اس طرح سے ہو کہ جس میں مکمل اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہو کہ صرف بندہ اپنے مولا سے گفتگو کرے، اللہ سے راز و نیاز کرے۔ اور روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو روایت جناب جابر بن عبداللہ سے نقل ہے، کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اساس ہوتا ہے، لکل شیء اساس و اساس القرآن الفاتحہ۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک اساس ہوتا ہے، اور قرآن کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ سورۃ الحمد۔ یعنی کتنا اہم سورہ ہے قرآن کریم کا، یعنی تمام سورہ قرآن ایک طرف اور سورہ حمد ایک طرف۔ سورہ حمد کو اللہ نے قرآن کی بنیاد قرار دیا۔ بے پناہ اس سورے میں معجز نمائی پائی جاتی ہے، بہت سے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کہ سورے کی معجز نمائی کے حوالے سے واقعات بیان کیے جائیں۔ اور اس سورے میں اگر آپ غور کریں تو انسان کو گناہ سے دوری بیان کی گئی۔ گناہ اور اعمال صالحہ کے درمیان کیا ہے؟ ایک خط فاصل اس سورے کے اندر پائی جاتی ہے اگر غور و فکر کیا جائے۔ جیسے کہ روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابلیس اربع رنات، ان ابلیس اربع رنات اولہن یوم العن، دوسری یہ ہے کہ حین احبط الی الارض بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخری وہ کہ جب سورہ حمد نازل ہوا۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر شیطان نے رو کر، چیخ مار کر رویا۔ رنات کہتے ہیں چیخیں مار کے رونے کو۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شیطان جو ہے چیخ مار کر رویا، جس میں سے پہلا مقام وہ ہے
کہ جب شیطان نے جناب آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا. یعنی پہلا مقام وہ کہ جب شیطان ملعون قرار پایا، اس پر لعنت کی گئی تو وہ چیخ مار کر رویا. دوسرا مقام وہ ہے کہ جب شیطان کو زمین پر بھیجا گیا، بھی ملائکہ کی صف میں شامل تھا نا پہلے، کہ جب اس نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا اور کہا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، اور اس کو زمین پر بھیج دیا. تو دوسرا مقام وہ کہ جہاں پر شیطان چیخ مار کر رویا وہ یہ ہے کہ جب اس کو زمین پر بھیجا گیا. اور تیسرا مقام وہ ہے کہ جب شیطان چیخ مار کر رویا، وہ مقام کیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت پر مبعوث کیا گیا، وہ تیسرا مقام. چوتھا مقام جو ہے وہ ہماری بات سے تعلق رکھتا ہے. چوتھا مقام وہ ہے کہ جہاں پر شیطان چیخ مار کر رویا، وہ مقام وہ ہے کہ جب اللہ نے سورہ حمد کو نازل کیا. اس میں قرآن میں الحمد کے علاوہ اور سورے بھی پائے جاتے ہیں، ایک سے ایک ممتاز آیت پائی جاتی ہے، آیات انذار پائی جاتی ہیں، آیات بشارت پائی جاتی ہیں، تمام آیات اس میں پائی جاتی ہیں. لیکن سورہ حمد جب نازل ہوا تب شیطان چیخ مار کر رویا. تو معلوم یہ ہوا کہ کتنا اہم ترین سورہ ہے یہ، کہ جسے قرآن کی اساس قرار دیا جا رہا ہے. شیطان اس کے نازل ہونے سے چیخ مار کر رو رہا ہے. ایسی کیا بات اس سورے کے اندر پوشیدہ ہے کہ جو بات اس سورے کو اتنی اہمیت کا حامل بناتی ہے، کہ جو بات اس سورے کو اتنی اہمیت کا حامل بناتی ہے. 3 باتیں اس سورے کے اندر اس سورے کو اور اہم بنا دیتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں ان 3 باتوں کو بیان کروں، مقدمے کے طور پر کچھ بات بیان کر دوں تاکہ بات جو ہے وہ بہتر واضح ہو سکے. کہ دیکھیے، ایک ہوتی ہے توحید عملی اور ایک ہوتی ہے توحید نظری. توحید نظری وہ توحید ہے کہ جس میں انسان صرف عقیدہ رکھتا ہے، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں صرف کیا ہے، انسان کو یقین رکھنا ہے، اپنا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی اللہ نے بھیجے، اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ جاری ہوا. یہ کیا ہے؟ توحید نظری. اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. یہ کیا ہے؟ توحید نظری. یعنی یہاں پر کیا ہے، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن توحید عملی کیا ہے؟ اس میں یقین کے ساتھ ساتھ ہمیں عملی میدان میں بھی داخل ہونا ہے، عملی میدان میں بھی داخل ہونا ہے. تو اس سورہ حمد کا کچھ حصہ کیا ہے؟ توحید نظری پر مشتمل ہے، اور باقی دوسرا حصہ اس سورہ کا توحید عملی پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک یہ سورہ کیا ہے؟ توحید نظری پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 5 سے لے کر آخر تک یہ سورہ توحید عملی پر مشتمل ہے. یعنی ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ تمام تعریف اللہ کی ذات سے مخصوص ہیں. ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ عالمین کا پالنے والا صرف اللہ ہے. ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ہمیں اس بات پر عقیدہ اور یقین رکھنا ہے کہ صرف اللہ ہی قیامت کہ روز حساب و کتاب کا مالک ہے. لیکن اب اس کے بعد سے جو گفتگو شروع ہوگی وہ توحید عملی میں قدم رکھا جائے گا. اب صرف عقیدے سے کام نہیں بنے گا، وہ سارے عقیدے جو بیان ہوئے ان عقیدوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنا ہوگی اور اللہ سے عملی طور پر مدد بھی چاہنا ہوگی، اور اس راستے پر بھی چلنا ہوگا ہمیں کہ جس راستے پر چل کر ہم صراط مستقیم تک پہنچیں اور منزل مقصود تک ہم جو ہیں وہ پہنچ جائیں. تو توحید عملی وہ ہے کہ جو عقیدے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں ظاہر ہونا چاہیے. یعنی توحید صرف یہ نہیں کہ صرف زبان سے اقرار کیا جائے بلکہ عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے. دنیا میں ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، چاہے وہ اقتصادی شعبے ہوں، معاشی شعبہ ہو،
مگر سیاسی شعبہ ہو، جتنے بھی شعبہ ہائے زندگی ہیں اور وہ ہم سے مربوط اور ریلیٹڈ ہیں، ان سب میں توحید ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے دفتر میں اگر موجود ہیں، اپنے آفس میں موجود ہیں، چاہے ہم دینی کام انجام دے رہے ہوں، خواہ دنیاوی کام انجام دے رہے ہیں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، راستے میں ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، ہر جگہ توحید ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ انسان جو ہے توحید پرست ہے، یہ انسان جو ہے یہ توحید پرست ہے، اس کا یہ اس اللہ کو مانتا ہے کہ جو صرف ایک ہے۔ اور اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے، اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ عمل میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ جب اللہ کو مانتے ہیں تو ہر عمل میں ہم اللہ کی مانیں گے، ہر قدم قدم پر ہم اللہ کی بات کو مانیں گے۔ یہ بات یہاں تک ہوئی۔ اور ایک آخری روایت کے جو اس سورے کو اتنا اہم بناتی ہے دیگر سورہ قرآن سے، وہ یہ ہے کہ خود حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس سورے کے حوالے سے، سورہ حمد کے حوالے سے، کہ اسرار و کلام اللہ فی القرآن، بہت اہم روایت ہے، اسرار و کلام اللہ فی القرآن و اسرار القرآن فی الفاتحہ و اسرار الفاتحۃ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم فی باء بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسرار الباء فی النقطۃ التي تحت الباء وانا النقطۃ التي تحت الباء۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کے جو تمام راز ہیں وہ قرآن کریم میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ کے تمام راز و رموز کیا ہیں؟ وہ قرآن کریم میں پوشیدہ ہیں۔ اور قرآن کریم کے تمام راز و رموز کیا ہیں؟ وہ سورہ فاتحہ میں پوشیدہ ہیں۔ اور سورہ فاتحہ یعنی سورہ حمد کے تمام راز کیا ہیں؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوشیدہ ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام راز کیا ہیں؟ وہ بائے بسم اللہ میں پوشیدہ ہیں۔ اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام راز بائے بسم اللہ میں پوشیدہ ہیں، اور میں بے کے نیچے کا وہ نقطہ جو ہے وہ میں ہوں۔ یعنی تمام راز بائے بسم اللہ میں پوشیدہ ہیں، اور بائے بسم اللہ کے تمام راز کیا ہیں؟ اس نقطے میں پوشیدہ ہیں کہ جو بے کے نیچے ہے، اور مولا کہتے ہیں میں ہی وہ نقطہ ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے تمام راز و اسرار و رموز کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی لیے اس سورے کو اساس قرآن قرار دیا گیا، اسی لیے اس سورے کو تمام سورہ قرآن سے ممتاز قرار دیا۔ آج کا درس یہیں رہے گا، انشاءاللہ کل سے سورۃ البقرہ کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔